الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر المظفر کا مہینہ، یہ اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ اسلامی تاریخ کا وہ محرم الحرام ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ سفر المظفر ہوتا ہے۔ اس کو سفر المظفر کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو بہت سارے لوگ منحوس سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کے مہینے میں کوئی کام، کسی اچھے کام کا آغاز نہیں کرتے تھے اور بہت سے طرح کے وہم خرافات ان لوگوں کے اندر تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کا عقیدہ تو بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا تو پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ اگر دائیں طرف جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ شگون صحیح ہے، اس سے ہم جا سکتے ہیں، اور اگر بائیں طرف پرندہ جاتا تھا تو پھر وہ نہیں جاتے تھے، یا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو اس کام کو نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں اس میں ہمارے لیے خطرہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی منائی فرمائی، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ لا عدوى، کوئی بیماری اپنے آپ خود کسی کو نہیں لگ جاتی ہے۔ جیسے بیماری ہوتی ہے چھوا چھوت، مثال کے طور پہ کسی کو کچھ لگ گیا تو کوئی یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے لگ گئی، بیماری خود بخود لگے، ایسا نہیں ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ بیماری کے اندر طاقت نہیں کہ خود بخود کسی کو لگ جائے، بیماری اپنے آپ نہیں لگ سکتی، وہ اللہ کی طرف سے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا طیرۃ، جو پرندوں کو اڑاتے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت اور خرافات چیزیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے پرندہ دائیں جائے چاہے بائیں جائے چاہے آگے پیچھے کدھر بھی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ ولا ہامۃ، اور الو کے بارے میں فرمایا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو بولتا ہے تو کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، یا کوئی کسی کی مقتول کی وجہ سے الو بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں ہی فرما دیا کہ الو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الو اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح عام مخلوق ہے الو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو اس طرح انسان کا غلط عقیدہ رکھنا کہ الو بول رہا ہے تو کوئی نقصان ہونے والا ہے یا خدا نخواستہ کوئی مرنے والا ہے، اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کر دی۔ اب اس تمام لوگوں کو جو اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو آخری رسول مانتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ اس کی پیروی کرے کہ الو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے بارے میں فرمایا کہ سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی سفر کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کے اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا ان لوگوں نے تیزی کا مہینہ، وہ بولتے ہیں 3-13 تیزی، خاص کر کے اس مہینے کے شروع سے لے کے 13 تاریخ تک کو وہ انتہائی منحوس سمجھتے ہیں، اور 3 تاریخ کو 13 تاریخ کو 23 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور تعجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے فرضی اور خرافات اس میں بھر دیا، فرضی بیجا روایات لے کے آ گئے اور کہہ دیا کہ حدیث پاک میں آتا، کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا۔ پورے قرآن کو کھول لیجئے، پورے حدیث پاک کو کھوج لیجئے، احادیث کا ذخیرہ کھوج لیجئے، کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ بعض لوگوں نے، جو لوگ پنسورہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی لکھ دیا ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں۔
افسوس ہوتا ہے ان چھاپنے والوں پہ کہ کیسے چھاپ دیا بغیر سر کی بے سر پیر کی بات کو، جب نہیں قرآن میں آیا، نہ کسی حدیث میں، یہاں تک کہ کسی بھی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا آسمان سے بلائیں اترتی ہیں نازل ہوتی ہیں۔ بیجا لوگوں نے اپنے طرف سے گڑھ لیا اور اس کو پنسورہ میں چھاپ دیا کہ سفر کا مہینہ غلط ہے، خدا نخواستہ منحوس ہے، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ بالکل خرافات کی باتیں ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ پہ رسول، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، تو یا تو اللہ کے نبی کی بات کو مانے، یا پھر وہ اپنے آپ کی خیر منائے۔ یا سفر کے مہینوں کا منحوس سمجھتا ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرے کہ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے یا ہم سچے ہیں، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ دو میں سے ایک کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ روئے سرزمین پہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے یہاں تک کہ تمہیں بھی کوئی مصیبت اس وقت تک سے نہیں پہنچتی ہے جس کو میں نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے، ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی جو تکلیفیں ہمیں پہنچنی ہے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، صحیح یا غلط۔ ارے تیمور لنگ جو یہاں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے اس عقیدے کو نہیں مانا جب وہ دریائے جمنا کو پار کرنے والا تھا۔ جوتشیوں نے کہا کہ یہ منحوس ساعت ہے، یہ منحوس وقت ہے، اس وقت آپ کا جمنا کراس کرنا صحیح نہیں رہے گا، کہا چپ رہو، یہ غلط بات ہے، یہ باطل خیالات ہے، ہم لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو تثلیثی عقیدہ رکھتے ہیں، یا جو مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ اور وہ دریائے جمنا کو پار کر گیا۔ تاریخ اسلامی میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، البدایہ والنہایہ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ مصر میں جب اسلامی سلطنت قائم ہوئی، حضرت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر ہوئے۔ دریائے نیل کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال خشک ہو جاتا تھا، پورا سوکھ جاتا تھا، پھر لوگ اس میں ایک کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر کے اس میں ڈالتے تھے تو وہ دریا بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا بھر جاتا تھا، دریائے نیل جاری ہو جاتا تھا۔ جب اسلامی سلطنت آئی، دریائے نیل خشک ہونے لگا تو لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ ایک لڑکی کی بلی اس میں دینی پڑے گی تبھی یہ دریا جاری ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عقیدہ تو ہمارا نہیں ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غور کر کے، صلاح مشورہ کر کے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور پوچھا کہ امیر المومنین ایسے حالات ہیں، کیا کیا جائے؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چل، اور نہیں چلتا اللہ کے حکم سے تو مت چل۔ اگر اللہ نے تجھے حکم دیا چلنے کا تو چل، ورنہ مت چل۔ یہ خط اس میں ڈال دو۔ جیسے ہی خط اس میں ڈالا گیا، دریائے نیل تیزی کے ساتھ چلنے لگا، تیزی کے ساتھ۔ وہ دریائے نیل جس نے سینکڑوں کنواری لڑکیوں کی جان لے لی، اسلامی تاریخ جب آئی، اسلامی حکومت جب آئی، صحیح فیصلے کیے گئے، تو دریائے نیل اس کے بعد آج تک کبھی خشک نہیں ہوا، آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ کون سی طاقت تھی جس نے دریائے نیل کو چلنے پہ مجبور کیا؟ وہ صحیح عقیدہ تھا، اللہ پہ کامل یقین اور توکل تھا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا کہ اللہ پہ ہم یقین کرنے والے ہیں، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اس نبی کے احکام کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ شیطان تو اپنا کام کرتا ہے نا، شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے۔ بسا اوقات کوئی رستہ چلتا ہے اور رستے میں کبھی بلی سڑک کو کراس کر جاتی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب تک کوئی اور نہیں گزرے تو ہم نہیں گزریں گے، کہ خدا نہ خواستہ اگر بلی گزر گئی تو ہم گزر جائیں گے تو میرے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بات پیش آ سکتی ہے۔ یہ آج بھی عقیدہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، میں نے خود دیکھا بہت سے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگ شیشے پہ سے کٹ بنا دیتے ہیں، یہ نہایت گھٹیا خراب عقیدہ ہے۔ اس بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ بلی، کتا، تمام جانور اللہ کی مخلوق ہے، منوس کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ دکاندار ہوتے ہیں، صبح صبح وہ کسٹمر کو بالکل صبح کوئی سامان ادھار نہیں دیتے ہیں کہ ابھی بوہنی نہیں ہوئی ہے۔ جب پہلا کسٹمر گاہک آتا ہے تو ادھار نہیں دیں گے کیونکہ بوہنی نہیں ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ گھٹیا ہے، یہ جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اول ہے، آخر ہے، سب کچھ کرنے والا، آغاز و انتہا سب اللہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہی نہیں اس مہینے میں، کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ شادی بیاہ ہو گئی تو کوئی حادثہ ہو جائے گا، یا تو طلاق کی نوبت آ جائے گی، یا کوئی مر جائے گا، شوہر بیوی کوئی مر جائے گا، کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ اور شیطان بسا اوقات پٹی پڑھا دیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب خود پرسنل مجھ سے کہنے لگے، ایک شادی کی ڈیٹ کی بات چل رہی تھی تو سنانے لگے کہ ارے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں کہ فلاں کی شادی ہوئی اس مہینے میں تو ان کا طلاق ہو گیا، فلاں کی شادی ہوئی تو ایک حادثہ ہو گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شادیاں ہوئیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، یا خود بیوی کا انتقال ہو گیا، یا کسی وجہ سے ان کے اندر آپس میں نہیں بنی، طلاق کی نوبت آ گئی، تو ان کی تو شادیاں باضابطہ جنتری دیکھ کے رکھی گئی تھی، تاریخ دیکھ کے رکھی گئی تھی، پھر کیوں طلاق کی نوبت آئی؟ پھر کیوں یہ حادثہ ہوا؟ پھر کیوں شوہر کا انتقال ہوا؟ پھر کیوں بیوی کا انتقال ہوا؟ یہ گھٹیا عقیدہ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا نہیں کو تو ایسا ہو جائے گا۔ شیطان ڈراتا ہے آپ کو، طرح طرح کے خرافات لاتا ہے، یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا۔ شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر، شیطان کی چال تو بڑی کمزور ہے۔ تھوڑا سا آپ مضبوط تو بن کے دیکھو، تھوڑا آپ مضبوط بن کے دیکھو، وہ کوشش ضرور کرے گا، گھمائے گا بہت۔ خود سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بار خیال آیا کہ شیطان سے کبھی ملاقات ہو تو اس سے ایک سوال کروں۔ ایک دن اللہ سے دعا ہی کر دیا کہ اللہ شیطان سے ملاقات کروا دے۔ ایک دن نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ باہر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے جھک کر کے سلام کیا، پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کی آرزو و تمنا تھی، بتائیں کیوں آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہا اچھا تم شیطان مردود ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے سوال تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تم اللہ کے اتنے قریب تھے، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل تھی، تمہیں اللہ کا تقرب حاصل تھا، تمہیں اللہ کی قربت حاصل تھی، اس کے باوجود تم نے اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ تم نے سجدہ آدم کو کیوں نہیں کر دیا؟ کس چیز نے روکا تم کو سجدہ کرنے سے آدم کو؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ واقعی سننے لائق تھا۔ ایک بار تو انسان کا ذہن وہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا جنید بغدادی آپ توحید پرست، یہ مشرکانہ سوال، آپ توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والے، آپ ہی کہتے ہیں کہ سجدہ کسی اور کو جائز نہیں ہے اور سجدہ میں آدم کو کر لوں؟
آپ توحید کو ماننے والے اور سوال مشرکانہ کر رہے ہیں کہ سجدہ میں آدم کو کر لیتا؟ کب سے میں سجدہ غیر اللہ کو کرتا، یہ بتائیے. عجیب بات کر رہے ہیں آپ کی تو توحید گڑبڑ نظر آتی ہے، آپ کا تو عقیدہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے. اس نے اپنی زبان میں یہ بات کہی ہوگی کہ ایک اللہ کو ماننے والے آپ ہیں اور سجدہ میں غیر اللہ کو کر لوں؟ آپ جیسا اتنا بڑا شخص کر رہا ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آئی کہ بات تو یہ بندہ صحیح کر رہا ہے، بات تو یہ صحیح کر رہا ہے. کہا کہ جیسے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بات یہ صحیح کر رہا ہے تو لگا کہ میرے دل سے ایمان سلب ہو رہا ہے. ایسا لگا کہ جیسے ایمان ہمارا کھنچ کے نکل رہا ہے، میرا اسلام ختم ہو رہا ہے. اب میں پریشان کہ اس کو جواب کیا دوں. اس نے ایسا جواب دیا کہ اس کے آگے میں جواب کیا دوں، میں پریشان ہو گیا. اور میرا ایمان بھی اب سلب ہو رہا تھا اور میں بالکل آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا کہ میں کیا کروں. پھر اللہ نے خود ہی میرے دل میں الہام کیا کہ اس مردود سے پوچھو کہ آدم کو سجدہ دینے کا آرڈر دینے والا کون تھا، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دینے والا کون تھا، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے حکم کس نے دیا تھا. جو اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، حکم تو اسی اللہ کا تھا نا. تو توحید تو وہی ہے کہ خالق و مالک جو بات کہے ہم ہر بات کو ماننے کو تیار ہیں، یہی توحید ہے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر میرا ایمان واپس آ گیا. تو شیطان تو بڑے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا. اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے چومتے نہ دیکھتا، تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. تو اللہ اس کے رسول جو کام کہے وہ ہمارے لئے جائز، جن کاموں سے منع کرے وہ ناجائز. شیطان طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے لوگوں کے ذہن میں، اور لوگ طرح طرح کے خرافات اپنے دلوں میں ڈال لیتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ چاہے وہ دیوبندی بریلی کسی مسلک کا ہو، کسی مسلک میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. دونوں کتابوں کو کھنگال ڈالیے. میں نے اس پہ باضابطہ تحقیق کیا ہے. لوگوں نے دوسرے کی طرف چاہے منسوب کر دیا، چاہے وہ دیوبندی ہو بریلی ہو، دونوں کے نزدیک سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، شادی بیاہ سب جائز ہے. ایک شادی کے موقع پہ مجھے ایک صاحب لے گئے تاریخ رکھنے کے لیے. کہا کہ آپ مولانا صاحب ہیں، آپ کو تاریخ پتہ ہوگی، آپ ذرا اچھی تاریخ بتا دیں گے. وہاں پہ ایک صاحب تھے، وہ جنتری لے کے آ گئے. وہ نکالنے لگے فلاں تاریخ جو ہے وہ سعد ہے، فلاں تاریخ نحس ہے. یعنی جو سعد ہے وہ مبارک دن ہے، جو نحس ہے وہ منحوس ہے خدا نخواستہ. اتفاق سے میں دیکھا تو اس میں ایک جمعے کا دن دکھا رہا تھا، اس کو بھی نحس لکھا تھا. ہم نے کہا اللہ کے بندے یہ جنتری کس کام کی جس میں یہ لکھا ہوا کہ جمعے کا دن منحوس ہے؟ ہم نے کہا یہ تو افضل الیوم ہے، یہ تو سب سے بہترین افضل دن ہے. اللہ کا بندہ اس کو منحوس لکھ دیا اس نے. اور میں نے کہا اس میں دیکھو ذرا نیچے اس میں ایک حاشیہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ روافض کا ہے، یہ عقیدہ شیعوں کا ہے، سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. تمام دن سنیوں کے نزدیک مبارک ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے. ہاں دنوں میں افضلیت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے.
مہینوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، اسی طرح محرم الحرام، رمضان المبارک اور جو دیگر ایام ہیں وہ افضل تو ہو سکتے ہیں، لیکن منحوس کوئی دن نہیں ہے، کوئی بھی دن خراب نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو مکمل مضبوط کرنا چاہیے، اللہ پہ اپنا یقین مضبوط رکھیں۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے سواری پہ سوار تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اے بیٹے چند باتیں بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھ لو، چند باتیں بتاتا ہوں۔ احفظ اللہ، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کو مانو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے ذکر کو کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جان لو کہ پوری امت اگر جمع ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ دے دے تو وہ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان دے دے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتی ہے سوائے اس کے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اللہ تقدیر لکھ کے فارغ ہو چکا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، جمنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔